شوہر کوئی ایسا طریقہ استعمال کرتا ہے نا ہم بستری کا جس سے اولاد نہیں ہوتی، تو کیا بیوی کو اسے منع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو رات کو اپنے بستر کی طرف بلائے، یہ کنایہ یعنی ہم بستری کرنا چاہتا ہو، عورت منع کر دے، فرشتے اس پہ ساری رات لعنت بھیجتے ہیں. یہ بالکل صحیح حدیث ہے. اب ہمارے بعض اسکالر کیا کرتے ہیں، جب ان سے یہ بات پوچھی جائے تو وہ بات کو گھما دیتے ہیں، سیدھی سیدھی بات نہیں بتاتے کہ بھئی یہ شریعت میں مرد کا حق ہے کہ عورت اس کو ہم بستری سے نہیں روک سکتی. کیونکہ ویمن رائٹس کے نام پہ آج کل بہت تحریکیں چل رہی ہیں، تو وہ بھی کچھ لبرل اسکالرز ہیں جو ہر وقت جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ خواتین ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. تو بھئی آپ شریعت کا حکم بتائیں صاف صاف، چاہے عورت خوش ہوتی ہے ناراض ہوتی ہے، بعض حقوق مردوں کے ہیں بعض عورتوں کے ہیں تو وہ بتانے پڑتے ہیں. تو اسی طرح عورت کا بھی حق، مرد کا بھی حق یہ ہے کہ عورت اگر مرد اس کو ہم بستری کے لیے بلاتا ہے تو عورت اسلام میں منع نہیں کر سکتی، اس کے لیے گناہ ہے. ہاں بیمار ہو تو ایک الگ بات ہے، بخار ہے اس کو، کوئی واقعی بیماری ہو تو پھر ایک الگ بات ہے. نارملی اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شوہر کو منع کر دے، بلکہ اس میں حدیث میں بہت سخت تاکید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ عورت اگر یعنی چولہے پہ ہو، روٹی پکا رہی ہو، اس طرح کی حدیث کا مفہوم ہے، یعنی بہت بزی بھی ہو تو بھی اس کو اپنے کام کو چھوڑ کر شوہر کی خواہش کو پورا کرنا پڑے گا. اور یہ نیچر کے بھی مطابق ہے، کیونکہ مرد میں جب یہ سیکس کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس کو کچلا جائے تو مرد بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. خواتین اس میں اپنے آپ کو مردوں جیسا سمجھتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں ہمارا اس میں وہی حق ہے جو مرد کا حق ہے. بھائی اللہ نے دونوں کی ڈیزائرز میں زمین آسمان کا فرق رکھا ہے، تو مرد کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس سے، وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے، کیونکہ اللہ نے یہ ڈیزائرز عورت کی نسبت مرد میں بہت زیادہ رکھی ہیں، تھوڑی زیادہ نہیں بہت زیادہ رکھی ہے. تو میڈیکلی یہ بات ثابت ہو چکی ہے. تو دوسرا ایک تو مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے وہ، دوسری بات یہ کہ پھر اس کے گناہ کی طرف توجہ جائے گی، وہ حرام کاموں کی طرف جائے گا. تو اس لیے عورت کو اس بارے میں مرد کا ساتھ دینا چاہیے. یہاں فوراً بعض خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں کہ اچھا اگر عورت کے دل میں خواہش ہو اور مرد وہ خواہش پوری نہ کرے تو کیا مرد پہ بھی لعنت ہوتی ہے؟ تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ نہیں، مرد پہ لعنت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے، دو اور دو چار کی طرح میں صاف بات کروں گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کے لیے مرد کی اس خواہش کو پورا کرنے میں عورت کی کوئی انرجی نہیں استعمال ہو رہی، جبکہ اگر مرد کا موڈ نہ ہو اور عورت کا موڈ ہو تو پھر مرد اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کر سکتا، اس کے لیے بہت تکلف کرنا پڑے گا اس کو. اخلاقی طور پر تو ٹھیک ہے، مرد کو یہی حکم دیا جائے گا کہ زوجہ کی خواہش کو پورا کرے، لیکن اس پر شریعت نے لازم نہیں کیا ہے، کیونکہ ایک چیز مرد کے اختیار میں نہیں ہے تو لازم کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک آدمی کا وہ ذہنی طور پر تیار ہی نہیں ہے اس کے لیے، تو مرد کے لیے تو جب تک ذہنی طور پہ تیار نہ ہو یہ عمل کر نہیں سکتا، جبکہ عورت کر سکتی ہے. تو انرجی جو استعمال ہوتی ہے نا اس میں بہت زیادہ، وہ تو مرد کی انرجی یوز ہوتی ہے. تو شریعت اس کو کیسے پابند بنا سکتی ہے کہ اس کے ذہنی طور پر وہ مینٹلی تیار سے یعنی ایک عمل کر سکتا ہے؟ تو یہ ظلم ہوتا ہے اس کے اوپر کہ وہ مینٹلی تیار نہیں ہے اور اس کو شریعت کہے کہ اگر بیوی آپ سے مطالبہ کر رہی ہے اور آپ مطالبہ پورا نہیں کرو گے تو آپ پر لعنت ہوگی. تو وہ اس لعنت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی کیسے تیار کرے گا؟ بعض دفعہ تیار کر لیتا ہے، بعض دفعہ نہیں ہو پاتا. اس کا تو دماغ سے بہت گہرا تعلق ہے. تو اس لیے مرد کے لیے تو شریعت نے حکم یہ کیا ہے کہ 4 مہینے میں کم از کم ایک دفعہ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی خواہش کو پورا کرے. اور ویسے جب زوجہ میں خواہش ہو تو اخلاقی طور پر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی خواہش کو پورا کرے، لیکن شریعت نے اس پہ واجب نہیں قرار دیا کیونکہ یہ اس کے اختیار سے اوپر کی چیز ہو جائے گی. باقی عورت کے لیے اختیار ہے اس کو، ہاں بیمار ہے یا مینسز ہیں وہ تو پھر تو ایک ویسے ہی مینسز میں ہم بستری جائز نہیں ہے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ خواتین پھر یہ کہتی ہیں کہ اسلام نے تو پھر مردوں کو بہت زیادہ حقوق دے دیے، تو ایسا نہیں ہے. اگر یہ حق اسلام نے مرد کو دیا ہے تو بہت سارے حقوق عورت کو بھی تو دیے ہیں نا، بہت سارے عورت کو بھی تو حقوق دیے ہیں کہ جو خود پہنتے ہو، جیسا معیاری لباس خود پہنتے ہو اپنی بیوی کو بھی ویسا ہی معیاری لباس پہناؤ، جیسا معیاری کھانا خود کھاتے ہو حدیث میں آتا ہے ویسا معیاری کھانا بیوی کو بھی کھلاؤ. تو یہ بھی تو عورت کو بھی تو حقوق دیے ہیں. ہماری خواتین جس ویسٹرن کلچر کو فالو کر رہی ہیں اس کلچر میں تو یہ ہے کہ عورت شوہر کو ہم بستری سے روک سکتی ہے، شوہر بیوی کو بھی روک سکتا ہے، یعنی شوہر بھی منع کر سکتا ہے، عورت بھی منع کر سکتی ہے. وہاں دونوں کے حقوق سیم ہیں، لیکن پھر وہ اتنے سیم ہیں کہ پھر وہاں مرد کے ذمے شوہر کا عورت کے ذمے یعنی مرد کے ذمے عورت کا نان نفقہ بھی نہیں ہے. تو پھر گیس بجلی کے بل بھی عورت یعنی مرد کے ذمے نہیں ہے. تو پھر خواتین سے لینا ہے نا ویسٹرن کلچر کو، تو پھر پورا لینا وہاں سے. تو پھر شوہر کیوں گیس بجلی کا بل جمع کرا رہا ہے، بچوں کی اسکول کی فیسیں شوہر کیوں دے رہا ہے، شوہر نان نفقہ کیوں دے رہا ہے؟ تو جب اسلام نے کچھ حقوق عورت کو دیے ہیں تو کچھ شوہر کو بھی دیے ہیں، تو اسی طرح سے بیلنس ہماری سوسائٹی میں قائم ہوگا. تو اس لیے خواتین کو یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سی ایسی شکایتیں آتی ہیں جس میں مرد بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے، پھر وہ ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں. عورت اس کو نارمل لے رہی ہوتی ہے، مرد کے دماغ پہ شہوت کا ایک جنون چڑھا ہوا ہوتا ہے، جب بیوی اس کو منع کرتی ہے وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے.
اور پھر وہ مار دھاڑ تک نوبت بھی آتی ہے، پھر وہ طلاقوں تک نوبت بھی آتی ہے. تو یہ بہت غلط چیز ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورت کو حکم دیا ہے کہ مرد کی خواہش کو، اپنے شوہر کی خواہش کو پورا کرے، تو اسی میں خیر ہے. عورت کو چاہیے اس وقت چاہے دل نہ بھی چاہ رہا ہو، اپنے شوہر کی اس خواہش کو پورا کر دیا کریں. اتنی شدید وعید ہے نا. نبی سے جب پوچھا گیا نا اکبر الکبائر، کبیرہ کے بھی بڑے گناہوں میں کون سا بڑا گناہ ہے، تو اس میں آپ نے عقوق الوالدین، عقوق نافرمانی کو کہتے ہیں، والدین کی نافرمانی. یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے ہمیں انگریز بنا دیں، گورا بنا دیں، نہ باپ کا پتہ نہ. ورنہ اچھا سلوک تو انگریز بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے. وہ کون سا کوئی جوتے مارتا ہے ان کو؟ ان کے اچھا سلوک یہی ہے کہ بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو، یہ اچھا سلوک ہے. وہ کہتے کیئر زیادہ ہوتی ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے. تو ماں باپ کی اطاعت کرنا بھی لازم ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس اطاعت کی ایک حدود ہے. سب سے بڑی حدود یہ شریعت کے خلاف حکم ماننا لازم نہیں ہے. کوئی ایسا حکم جس میں کسی پہ ظلم ہو رہا ہو، جیسے ماں کے کہنے پہ بیوی پہ ظلم کرنا شروع کر دینا، یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح شریعت نے کچھ بنیادی رائٹس ہر شخص کو دیے ہیں، کچھ بنیادی حقوق دیے ہیں جس کو آپ اسلام کی زبان میں ہیومن رائٹس کہہ سکتے ہیں. اس میں ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے. ہر انسان کی ایک انڈیویجول لائف بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے، ابا کہہ رہے ہیں نہیں تو تاجر بنے گا، زبردستی کا تاجر بنا رہے ہیں آپ کو، تو آپ پر اطاعت لازم نہیں ہے. بھائی میں میڈیکل سائنس میں مجھے دلچسپی ہے، ابا کہہ رہے ہیں کہ تو تاجر بنے گا، آپ کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے، تو اس میں زبردستی والدین نہیں کر سکتے. اسی طرح نکاح کا مسئلہ بار بار بیان کرتا رہتا ہوں. آپ اپنے خرچے پہ نکاح کرنا چاہ رہے ہو، والدین کو روکنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کے بنیادی حقوق ہیں. آپ سفر کرنا چاہتے ہو، والدین زبردستی روک رہے ہیں آپ کو، جبکہ ان کو کوئی نقصان بھی نہیں ہے آپ کے سفر کرنے سے. تو ٹریولنگ یہ ہر ایک کا بنیادی حق ہے. اس ٹریولنگ میں اگر آپ کو کوئی فائدہ ہے، یا ایسا حکم دے رہے ہیں جس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، پھر بھی آپ پہ بلا وجہ کے ایک حکم مسلط کر رہے ہیں. بعض ہوتے ہیں بس چڑچڑے طبیعت ہو جاتی ہے ان کی، بلا وجہ کا آرڈر جاری کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس آرڈر کو پورا کرنے میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی مباح چیزوں میں ماں باپ جب کسی بات کا حکم دے دیں تو شریعت میں ان کی اطاعت لازم ہے. آپ کے پاس نو کا آپشن نہیں ہے اس میں. یہاں تک کہ چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے، اور یہ مسئلہ حدیث سے نکالا ہے، کہ اگر نفل نماز بھی آپ پڑھ رہے ہیں نا، اور ماں اور باپ نے آپ کو کوئی آرڈر دیا، کوئی حکم دیا، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ شرعاً آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ نماز توڑ دیں، اس کی پکار کا جواب دیں. اتنی شدید تاکیدات ہیں. اور ایک اسکالر نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ اسلام میں ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا تو حکم ہے، لیکن ماں باپ کی اطاعت کہیں بھی لازم نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو ممی ڈیڈی ٹائپ کے مسلمان ہوتے ہیں نا، ممی ڈیڈی، دیکھو اسلام سے مسلمان کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے. آپ لوگ مجھے لگ رہا ہے ٹینشن میں آ رہے ہو تھوڑا سا، آج مجھے لگ رہا ہے سب فیل محسوس سا ہو رہا ہے مجھے. مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں. دیکھو انسانوں کی تین قسمیں ہیں. ایک تو بالکل کافر، جس کو پشتو میں کہتے ہیں کافر کا بچہ. پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ کافر کا بچہ. تو وہ تو مانتا ہی نہیں نا اسلام کو، تو اس کو تو ماں باپ کے حقوق سمجھاؤ سکھاؤ، اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر جو مسلمان ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ماڈرن مسلمان، جن کا کلمے کا رشتہ قائم ہے، بچپن میں ختنیں ہو گئی تھی ان کی، اور ابا اماں مسلمان تھے، تو تھوڑا بہت اسلام سے رشتہ ہے. اور اسلام میں اٹریکشن اتنی ہے، اسلام کو چھوڑنا آسان نہیں ہے. کیونکہ انسان ایک دفعہ جب اسلام میں اس کلچر میں آ جائے نا، وہ کہے گا بھائی سب کچھ ہو جائے گا، دنیا چھوڑ دوں گا، اسلام نہیں چھوڑوں گا. اسلام چھوڑنا آسان نہیں ہے. بہت ہی کوئی بدبخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی پتھر دل ہوتے ہیں جو اسلام چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں اللہ نے حسن اتنا رکھا ہے نا، جو ایک دفعہ اسلام کا چاشنی چکھ لے، مزہ چکھ لے، وہ کہاں چھوڑے گا. لیکن ان سے عمل ہوتا نہیں ہے. رہے وہ یورپ میں، امریکہ میں، گوروں کے ساتھ ماڈرن لائف، تو ان کو ماڈرن اسلام چاہیے ہوتا ہے. ایسا اسلام جس میں لیبل بھی اسلام کا لگ جائے اور کرتوت سارے انگریزوں والے ہوں. گورا ٹینشن لیس زندگی گزارتا ہے، ماں کی ٹینشن بھی نہیں ہے، باپ کی ٹینشن بھی نہیں ہے، وائف کی ٹینشن بھی نہیں، اور وائف کو ہسبینڈ کی ٹینشن بھی نہیں ہے. ہسبینڈ ہو کے بھی اس کی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ وہ ہسبینڈ کسی کام کا ہوتا نہیں ہے. کیونکہ اس ہسبینڈ کے ہوتے ہوئے وائف کا ریلیشن جمشید سے بھی ہو سکتا ہے، غفار سے بھی ہو سکتا ہے. انگریزوں میں یہ ابھی میں تو پورا اسٹڈی کر کے آیا ہوں، وکیلوں سے پوچھا میں نے لا کیا چل رہا ہے، اگر انہوں نے کہا سب سیٹ ہے. تو وائف کسی اور سے ریلیشن قائم کر لے تو بھی کچھ نہیں ہوتا، ہسبینڈ کسی اور سے ریلیشن قائم کر لے تو اچھا، ہسبینڈ بیوی کو کسی بات کا آرڈر دے تو بھی کچھ نہیں ہوتا، اور بیوی ہسبینڈ سے نان نفقے کا مطالبہ کرے وہ نہ دے تو بھی کچھ نہیں ہوتا. تو جب کچھ نہیں ہوتا تو کمبختو تمہیں تکلف کی ضرورت کیا تھی.
بس ایک مصیبت میں پھنس جاتے ہیں وہ لوگ. وہ مصیبت یہ کہ جب تک گرل فرینڈ تھی تو کوئی ٹینشن نہیں تھی, شادی کر لی تو اب بریک اپ نہیں ہو سکتا, بریک اپ کرو گے تو آدھی پراپرٹی دو گے آپ. تو اس ٹینشن کے سلسلے میں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, شادی کر رہے ہوتے ہیں. تو کون کرے گا, پاگل تھوڑی ہیں وہ. خیر, تو اب جو ماڈرن اسلام ہمارے جو ڈیفنس میں اور کلفٹن میں اور یعنی جو پوش ایریاز ہیں وہاں جو سارے مسلمان نہیں, یعنی جو برگر فیملیوں سے جن کا تعلق ہے, ان کی پیاس نہیں بجھ رہی تھی کہ ہمارے ان کرتوتوں پر ہم نہ باپ کو پوچھتے ہیں, نہ ہم ماں کو پوچھتے ہیں, نہ بیوی شوہر کی اطاعت کرتی ہے. جب میں یہ بیان کرتا ہوں شوہر گھر کا سربراہ ہے, تو ہماری لبرل انٹیوں کی ایسے لگتا ہے ان کی دم پہ پاؤں رکھ لیا میں نے, ان کی دم پہ ایسی چیخیں نکلتی ہیں نا, ایسی چیخیں نکلتی ہیں. کمنٹس میں پڑھ رہا ہوتا ہوں, یہ میرا ظرف ہے, اتنے اپنے خلاف نیگیٹو کمنٹس میں پڑھتا ہوں. تو یہ مولوی کو دیکھو, یہ مولوی کو دیکھو, تو آپ کو آپ کی مرضی کا اسلام تھوڑی ہم بتائیں گے بھائی. کس کی مرضی کا اسلام بتائیں گے؟ اللہ کی مرضی کا. تو اللہ سے لڑو جا کے. اللہ میاں نے گھر کا سربراہ مکھنچو کو بنا دیا, اب کیا کریں. خیر, آپ کو ماننا پڑے گا میں ماتحت ہوں, بس میں نے چھوڑ دو اسلام. کس نے کہا ہے اسلام کو چینج نہیں کرو, اسلام چھوڑ دو. آپ بولو بھائی مجھے ایک گورے سے شادی کرنی ہے, مجھے نیلسن چاہیے, جمشید نہیں چاہیے مجھے کیا چاہیے, نیلسن. اور کیا ہوتا ہے, مائیکل چاہیے مجھے, مائیکل. میکائل نہیں چاہیے مجھے, کیا چاہیے, مائیکل. تو آپ پھر وہاں جاؤ نا, وہاں آزادی ہے بھائی, کوئی سربراہ وربراہ نہیں ہوتا. گورا ڈانٹ بھی نہیں سکتا بیوی کو, ڈانٹ دینا تو وہ کیس کر دے گی. تو اس لیے پھر ایسے ہی کسی ماڈرن سے آپ نکاح کریں. تو یہ کیا بات ہے ادھر پیڑے کھانے کے لیے, کیونکہ پتہ ہے گورے سے وہ تو کوئی حقوق نہیں ہوتے اس کے. عشق معاشقہ ہو جائے تو کر لیتی ہیں, ورنہ پتہ ہے کچھ بھی نہیں ملے گا وہاں. تو اسلام کے فائدے اٹھانے کے لیے آپ کو جمشید چاہیے, اور جب جمشید کے حقوق اسلام بیان کر رہا ہے وہ والے گوروں سے چاہیے. یہ نہیں چلے گا بھائی, یہ اسلام نہیں مانتا. خیر, اسلام کی عقل بھی نہیں مانتی ہے. تو یا تو پورے ادھر کو ہو جاؤ یا پورے ادھر کو کھسک جاؤ. تو اب کیا مسئلہ ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ماڈرن قسم کے لبرل قسم کے ہمارے مسلمان ہیں, جو چاہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے پہ داڑھی رکھتے ہوئے ان کو لگتا ہے کہ ہم ملا نظر آئیں گے, بالکل ہی پروفیشنل قسم کے مولانا نظر آئیں گے. لوگ کہیں گے یار تم ٹھیک ہے اسلام کو فالو کرو, ٹھیک ہے نماز روزے کی حد تک ٹھیک ہے یار, انسان کا ایک روحانی تسکین ہوتی ہے, ہر مذہب میں ہوتا ہے. ہم جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو پہلے ایئرپورٹ پہ یہ ہوتا تھا, دنیا کے تقریباً ہر ایئرپورٹ پہ ہی نماز کی جگہ, کیونکہ مسلمان ہی نماز پڑھتے ہیں زیادہ تر. لیکن اب انہوں نے تھوڑا سا ایئرپورٹ والوں نے یہ کیا کہ لوگ اعتراض کریں گے بھی مسلمانوں کی مسجدیں کیوں بن رہی ہیں, تو ہندوؤں کی بھی ہونی چاہیے اور سکھوں کی بھی, تو بنانا شروع کر دی ایئرپورٹ پہ. لیکن وہاں لوگ کوئی خاص نظر نہیں آتے ہیں. تو عبادت تو سبھی کر رہے ہوتے ہیں نا, ہر مذہب کے لوگ. اصل تو یہ ہوتا ہے کہ اسلام کلچر کے اندر لے کر آؤ. یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی, یہ بڑا مشکل کام ہے. اپنے کلچر کو کیا بناؤ, اسلام. تو آپ کا حلیہ اور یہ سب چیزیں اسلام کے مطابق ہوں, عورت پردہ کر لے. تو اب ہماری لبرل انٹیاں اور ہمارے لبرل انٹے, ان کو کیا چاہیے کہ اسلام سے ظاہر اتنا ظرف نہیں ہے کہ اسلام چھوڑ دیں, وہ اتنا ایمان کی رمق ہے. تو ان کو پھر اس ٹائپ کے اسکالرز چاہیے ہوتے ہیں جو مغربی تہذیب کو مشرف با اسلام کر دیں. تہذیب مغربی ہو, ویسٹرن تہذیب ہو, اور اس پہ لیبل کیا لگا دیں, قرآن و سنت کا, تاکہ ان کی تھوڑی سی ایک پیاس بجھ جائے, تھوڑی سی ان کو تسلی مل جائے. جیسے جب کسی نے کسی چیز کو حلال کرنا ہوتا ہے نا, میں اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں نا, بہت دفعہ سنا چکا ہوں, آپ شاید بور ہو جاؤ دوبارہ, لیکن سنا دیتے ہیں, کیا جا رہا ہے. تو یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے جو ابھی میں بتا رہا ہوں, وہ بار بار کہتا ہوں نا, ایک مولوی صاحب چوری کے خلاف بیان کرتے تھے, تو ایک دن کھانا نہیں تھا گھر میں, بیگم سے انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لے. تو بیگم نے کہا بھائی مرغی تو آپ چوری, تو آپ خود اتنے بیانات کر چکے ہو کہ چوری اسلام میں حرام ہے. اب ظاہر ہے مولوی صاحب کا بھی تو ضمیر ملامت کر رہا ہوگا نا کہ یار میں اتنے بیانات کر چکا ہوں, غلط ہے. لیکن کہیں نہ کہیں سے حاشیہ نکال لیا انہوں نے کہا بھائی دیکھو, ہم مرغی نہیں کھائیں گے, شوربے سے روٹی لگا کے کھائیں گے. چوری کی مرغی نہیں کھائیں گے ہم روٹی کس سے کھائیں گے, شوربے سے. اب وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ نہیں جب حرام ہے تو ہم حرام کھائیں گے. اپنے دل کو تھوڑی تسلی دینی پڑتی ہے انسان کو, غلط کام کرتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ. ہاں, جس کا ضمیر بالکل ہی مردہ ہو چکا وہ تسلیہ نہیں دیتا, لیکن تھوڑا سا ضمیر زندہ ہو تو کہیں سے گنجائشیں نکال رہا ہوتا ہے. تو مولوی صاحب تھے, وہ چوری کے خلاف بیان کرتے تھے. انہوں نے کہا بھائی شوربے سے لگا لیں گے, بوٹیاں نہیں کھائیں گے ہم, حرام تو بوٹیاں ہیں نا. تو بیگم جب شوربہ یوں کر کے دیگچی یوں کر کے نکال رہی ہے اور بوٹیاں چمچ سے پیچھے کر رہی ہے,
تو مولوی صاحب نے بولا کہ چمچ کا استعمال مت کرو، جو خود سے آئے اسے آنے دو، جو بوٹی خود سے آئے اسے آنے دو. بالکل یہی کام ہمارے جو پوش علاقے ہیں، مالدار علاقے ہیں، وہاں کے رہنے والے برگر فیملیوں کے پیرنٹس اور برگر فیملیوں کے بچیز یہ کام کر رہے ہیں. برگر فیملی تو بچے تھوڑی ہوتے ہیں، ان کے بچیز ہوتے ہیں، بچیز، حالانکہ ہوتا ایک ہی ہے، ایک ہاتھ سے زیادہ ان کے ہوتے نہیں ہیں، تو بچیز یہ لوگ یہ کام کر. تو ان کو چاہیے پھر ایسا اسکالر جو کم از کم مفتی طارق مسعود کے ٹریک پہ بالکل اس سے 180 ڈگری پہ ہو. ہمیں تو بالکل ہی کسی کھانچے میں بیٹھتے ہی نہیں نا، ہم جیسے فنڈامنٹلسٹ مولانا، تو ہم تو کسی کھانچے میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں ان کے. تو ان کو پھر ایسا اسکالر چاہیے ہوتا ہے کہ یار ہم داڑھی بھی نہ رکھیں، ہم ملا ملا لگیں گے دیکھنے میں، اور ساس بہو کی خدمت، اوہو کیا عذاب ہے یار. اپنے ماں باپ کی ہوئی نہیں ہم سے، جو سگے فادر اور سگی مدر ہیں، یہ تو فادر ان لا اور مدر ان لا ہے، یہ کیا لگتے ہیں ہمارے. ہسبینڈ کی نہیں کر رہی، وہ ساس کی کہاں سے کرے گی یار. جس کو اسلام کا یہ حکم سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہسبینڈ کی خدمت لازم ہے، وہ ساس سسر کی کہاں کرے گی. تو ان کو جب ایسے اسکالر ملتے ہیں نا کہ اسلام میں ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے، عورت پہ گھر کے کام کاج لازم نہیں ہے، اور اب نیا لیٹسٹ بالکل فتویٰ مارکیٹ میں آیا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت بھی لازم، بولو نہیں، بس اچھا سلوک ہے. ابے اچھا سلوک تو پڑوسیوں سے بھی لازم ہے یار، غفار بھائی سے بھی لازم ہے، جمشید سے بھی لازم ہے، ہندو سے بھی اچھے سلوک کا حکم ہے ہمیں، سکھوں سے بھی اچھے سلوک کا حکم ہے. ماں اور باپ صرف اچھا ہی رہ گیا کیا؟ اصل ہے اطاعت، فرما برداری. تو اب ایسے لبرل انٹیوں کو اور لبرل انٹوں کو کیا چاہیے؟ ایسے اسکالر چاہیے جو آپ کو ہر طرح کی پابندیوں سے آزاد کر دیں. تو پھر وہ ان کو ایسے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ نہ اس کی خدمت لازم، نہ اس کی خدمت لازم، نہ فلانے کی خدمت لازم. ہر آدمی انڈیویجول ہے، آزاد ہے، ہر آدمی کی اپنی لائف ہے. اور یہ بھی سود بھی حلال ہو گیا، بہت سو نے تو سود کو حلال کر دیا، یہ والا سود حرام نہیں ہے، یہ والا حرام ہے. عجیب ڈرامے بازیاں کر کر کے، اور کیا کتنا کچھ دین میں تحریف ہو رہی ہے نا، اتنی تحریف. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تیرا کتنا فضل ہے، صحیح ٹائم پہ مجھے تو نے مولوی بنا دیا، ورنہ ہم بھی کھسکے ہوئے ہوتے. میں اگر مولانا نہ بنتا نا، مولانا کا مطلب پراپر وے میں دین کا علم حاصل نہ کرتا نا، جو صدیوں سے طریقہ چلا آ رہا ہے، تو میں بھی ایسا کھسک جاتا نا ان فتنوں میں. اور پھر میرے پاس ٹوٹی پھوٹی اسپیکنگ پاور بھی ہے. تو بھائی ویڈیو نہ بنایا کریں نا بار بار، وہ پھر گارڈ ادھر متوجہ ہوتا ہے، سب کی طبیعت. جب ایک چیز لکھی ہوئی ہے صرف نکاح کی ویڈیو بنا سکتے ہیں، باقی نہ بنائیں. پھر کوئی نہ کوئی کیمرہ نکال کے بنا رہا ہوتا ہے، سب ڈسٹرب ہوتے ہیں اس سے. تو میں اگر پراپر وے میں میرے بھائی ٹوٹا پھوٹا علم حاصل نہ کیا ہوتا نا، تو پھر ہم بھی اوٹ پٹانگ قسم کے کبھی کیا فتوا ٹھوکتے رہو بیٹھ کے، پھینکتے رہو بیٹھ کے، ٹھوکتے رہو اور پھینکتے رہو. اتنے گھروں میں فسادات ہوئے نا، اتنے گھروں میں فسادات اس فتوے کے نتیجے میں کہ بہو پر ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے. اتنی بہویں باغی ہوئی ہیں، گھروں کا نظام تباہ و برباد ہو گیا. یار کچھ تو سوچو بات کرنے سے پہلے. آپ کی ماں اگر آپ کی بیوی سے پانی مانگتی ہے اور آپ کی بیوی جواب میں یہ کہہ دے کہ میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے، تو ماں کی 2 ٹکے کی حیثیت رہے گی گھر کے اندر، 2 ٹکے کی حیثیت رہے گی اس ماں کی. کیا اس کے دل پہ چھرے نہیں چلیں گے؟ باپ کہہ رہا ہے اپنی بہو سے کہ بیٹا مجھے روٹی پکا دو، میں بھوک لگ رہی ہے، مجھے نہیں پکانا آتی، تم فارغ بیٹھی ہو پکا دو. وہ کہ میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے، میں نہیں پکا رہی. پھینک دو، بس کچھ بھی پھینک دو. پتہ نہیں یہ لوگ اپنی بیویوں کو کیسے رکھتے ہیں اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ. جو اسکالر فتویٰ دینا کہ عورت پر ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے، اس کو بولا کہ سب سے پہلے یہ فتویٰ اپنی بیوی کو سکھایا کرو کہ تم پر لازم نہیں ہے. میری ماں بولے نا چائے بناؤ، تم پر لازم نہیں ہے، اور میرا کلپ چلا دینا کہ آپ کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ آپ کی خدمت مجھ پر لازم، بولو نہیں. آج ایک صاحب آئے، ہاں ظلم بہرحال ظلم ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. بعض ساسوں نے بہوؤں کا نچوڑ دیا ہے بالکل، نہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اس کے سونے کا ٹائم کیا ہے، نہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اس کی طبیعت کیا ہے. تو ماسی نہیں ہے وہ، بہرحال اس کو ایسا غلام بنا لینا کہ ماسی میں اور بہو میں فرق ختم ہو جائے، غلط ہے. لیکن جب بھی اجتماعی سطح پہ رہا جاتا ہے تو ایک دوسرے کی خدمت کی جاتی ہے، خیال کیا جاتا ہے. آج ایک صاحب نے بتایا کہ کیا حالات ہیں کہ بیگم صاحبہ نے کہیں بیان سن لیا کہ گھر سنبھالنا جو ہے، یعنی گھر میں انتظام گھر کا کرنا، یہ ہم عورت کے ذمہ نہیں ہے. کھلاو ہو رہا ہے، پلاو ہو رہا ہے. اسی وجہ سے میں بھی یہ ہمت کر رہا ہوں کہ ایک اور ایسا گناہ جس میں لوگ مبتلا ہیں، اور وہ ہے حیا کے خلاف
مگر ہے بہرحال شریعت کا مسئلہ اور لوگ اس میں گناہ میں مبتلا بھی ہیں، اس لیے بتانا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ شادی کے بعد بھی آج کی نوجوان نسل زوجہ سے، بیوی سے غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بیہودہ فلمیں دیکھتے ہیں، تو جو چیز انگریزوں کی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کلچر آہستہ آہستہ میڈیا کے ذریعے ہمارے معاشرے میں بھی آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں کہ جو اپنی زوجہ سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرے گا۔ یہ بیماری بھی، یہ گندگی بھی لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہے، خاص طور پہ جن کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ جائے تو وہ زوجہ سے فطری راستے سے ہم بستری نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری زوجات ہیں، بیویاں ہیں، یہ نسل بڑھانے کے لیے ہیں، تو اسی راستے میں انسان اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے جس راستے سے نسل بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، گندگی ہے۔ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ایک پاک دامن لڑکی کی شادی ہوتی ہے، لڑکا بھی بظاہر بڑا نیک، لیکن کیا ہے، لڑکا چونکہ ٹھرکی ہوتا ہے، شہوت کا درندہ ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنی بری خواہش مٹانے کے لیے میں اپنی زوجہ کو غیر فطری طریقے پر مجبور کیسے کر سکتا ہوں، تو مجبور کرتا ہے پھر اپنی بیوی کو۔ اس میں جو عورتیں زیادہ پاک دامن نہیں ہو، نیک نہ ہو، یا ان کو یہ ڈر ہو کہ طلاق ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے، وہ پھر اپنے شوہر کے ساتھ اسی غیر فطری طریقے پر آمادہ ہو جاتی ہیں، اور اس کا عذاب اور اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں ان کو بھی اسی کی لت پڑ جاتی ہے۔ انسان جب بھی کوئی غیر فطری راستہ اختیار کرتا ہے، آخرت کا عذاب تو بعد میں، دنیا کا عذاب یہ آتا ہے کہ پھر اس کو لذت فطرت میں آتی نہیں ہے، پھر جو راستہ اللہ نے رکھا اس میں اس کو لذت نہیں آئے گی، پھر وہ گندگی میں ہی گھسنے کی کوشش کرے گا، اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ یہ بدفعلی کی جائے اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر کسی کے قابل نہیں رہتے۔ تو اپنے جان پر رحم کرنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، ہم درندے نہیں ہیں، ہم گھوڑے نہیں ہیں، ہم گدھے نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انگریز نہیں ہیں۔ انگریز نے تو حیا اور شرم کی تمام حدود کو توڑ دیا ہے، وہ تو درندے بن چکے ہیں، ہم تو درندے نہیں ہیں، ہم تو حلال کھاتے ہیں، پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کی جو کلچر دیکھ کے ہم ویسے درندے بننے کی کوشش کیوں کریں؟ تو یہ بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے، اور اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ غیر فطری طریقہ ہے، بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ ایسے کیسز آتے ہیں کہ جناب مرد مجبور کر رہا ہے بیوی کو، اور وہ بیوی جو ہے ساتھ نہیں دیتی تو پھر اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں، ایسے کیسز بھی آتے ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو غیر فطری طریقے پر مجبور کرتا ہے، بیوی آمادہ نہیں ہوتی، تو مرد پھر یہ دھمکی دیتا ہے کہ بھائی میری خواہش تو تم سے پوری ہوتی نہیں ہے، پھر میں دوسروں کے پاس جاؤں گا۔ تو یاد رکھیں، جس عورت کا شوہر یہ دھمکی دے اس کو کہ میں زنا کروں گا اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی غیر فطری طریقے سے، تو عورت اپنے شوہر سے کہہ دے کہ جاؤ تم کہیں اور جا کے منہ کالا کرو، تمہاری فطرت میں گندگی ہے تو یہ مجھے گندا بنانے کی کوشش نہ کرو، اس کو زنا کرنے دیں، وہ اللہ آخرت میں اس سے بھگتے گا۔ ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اللہ نے نازل کی ہو اور اس کے لیے دوا نہ رکھی ہو دنیا میں۔ تو اگر کسی کو ایسی لت پڑ گئی ہے غیر فطری کام کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرائے، ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرے، اور سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ کچھ وقت صبر کرے گا، چھوڑ دے گا کچھ عرصے کے لیے، تو خود بخود آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا۔ ایک آدمی شراب کا عادی ہے، ایک علاج تو یہ کہ ڈاکٹروں سے رابطہ کرے، بہتر علاج کے چھوڑ دے، کتنے دن تڑپے گا؟ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، بہت زیادہ سال ہو جائے گا نا، اس کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔